بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے سلسلے آپ نے پوچھا ہے کہ ساتھ میاں اسناؤ اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی۔ پروفیسر صاحب، آغاز کرتے ہیں بدین سے، محترمہ کوثر صاحبہ کے اس خط سے۔ آپ لکھتی ہیں کہ کیا معاشرے کی اصلاح کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے یا صرف یہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ چونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے ادارے اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ مسجد و محراب ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے کہ ممبر سے جو بات کہی جائے اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، اسی طرح سے اور ہمارے تربیتی ادارے ہیں کہ جہاں سے یہ کام ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کیا اس اصلاح کا دائرہ کسی فرد کی اپنی ذات سے شروع نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے شروع کرے اور پھر وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے؟ آپ رہنمائی فرمائیے کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کی اصلاح، برائیوں اور جرائم کی روک تھام یا ان کا استحصال، نیکیوں کا فروغ اور پروان چڑھائے جانا، یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو ایماندار ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ شریعت نے ان کی ذمہ داری رکھی ہے کہ ان میں سے ہر فرد اپنے استطاعت بھر معاشرے کے اصلاح کا ذمہ دار ہے، جرائم کی بیخکنی کا ذمہ دار ہے اور نیکیوں کے فروغ کا ذمہ دار ہے۔ اصلاح کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ اس کے اثرات پوری سوسائٹی پڑتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو ہر انسان کی انفرادی ذمہ داری قرار دیا ہے اور ہر انسان اپنے آپ سے اس سلسلے میں آغاز کرے گا۔ گویا زیرو سے سٹارٹ کر کے انسان اپنے آپ کو بناتا ہوا، اپنے گھر بار کو بناتا ہوا، اپنے محلے اور شہر کو بناتا ہوا پورے ملک تک بھی جائے گا اور پورے انسانی معاشرے تک جائے گا۔ اصلاح کی ذمہ داری ہر فرد کی ہے اور ہر فرد کو اپنی کوششوں کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ جس نے جتنی اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تگودو کی ہے، کتنی توانائیاں صرف کی ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو انفرادی طور پر قیامت کے دن دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک فرد کی ذمہ داری کے بعد یہ معاشرے کی اجتماعی اداروں کی یا اجتماعی نظم و نسق کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی معاشرے کا حکمران طبقہ یا مؤثر طبقہ یا فورسز، یہ حقیقت میں نمائندہ ہوتے ہیں عوام کے، جمہور کے، عوام الناس کے نمائندے کے طور پر حکمران حکومت کرتے ہیں، اور وہ یہ ذمہ داری اللہ کی نیابت میں بھی انجام دیتے ہیں کہ اللہ کا قانون نافذ کیا جائے انسانوں پر، لیکن انسانوں کے نمائندے بن کر۔ اب اگر انسان اپنے ذمہ دار لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپتے نہیں ہیں، یا ذمہ دار اور مؤثر اور مقتدر طبقات اپنی اس ذمہ داری سے کنی کتراتے ہیں، تو وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور زیادہ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف سوال میں اشارہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ممبر و محراب بھی اس فرض سے غافل نظر آتے ہیں، اور ہمارے ہاں قومی ادارے، ملکی ادارے اور جو ذمہ دار ادارے ہیں، نمائندہ ادارے ہیں، وہ بھی اس کام سے کنی کتراتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں طبقے جو ہوتے ہیں، یہ ذمہ دار ہوتے ہیں کسی معاشرے کی ترقی اور کامیابی کے۔ اگر دینی طبقہ رہنمائی اچھی کرے گا اور لوگوں کو اویئرنس دے گا، بیداری دے گا، جرائم سے آگاہ کرے گا، برائیوں کے بارے میں آگاہی دے گا، شناسائی دے گا، تو لوگ اپنے عقیدت اور دینی جذبے کے تحت ان سے یہ چیز اخذ کرتے ہیں۔ پھر اگر گرفت رکھنے والے ادارے، نمائندہ ادارے، قومی ادارے، حکومت کرنے والے ادارے، وہ اگر اپنے اس فریضے کو سمجھتے ہیں کہ ان اقدار کی ترویج، ان برائیوں کی روک تھام، ان جرائم کی بیخکنی اور معروف و منکر کے اصول کی پابندی، یہ بحیثیت مسلمان ذمہ دار کے ہماری بھی ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، ہمارا بھی فرض ہے، تو اس صورت میں یہ اصلاح کا کام اپنے منطقی انجام تک چلے گا۔ لیکن اگر اس گاڑی کے دونوں پہیوں میں سے ایک پہیا بھی یہ کام نہیں کرے گا، دینی عناصر نہیں کریں گے یا نمائندہ عناصر نہیں کریں گے، تو نتیجے میں اصلاح کا کام نہیں چلے گا، اصلاح کی گاڑی چل نہیں پائے گی۔
معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری بنیادی طور پر ہر فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اجتماعی نظم و نسق میں منبر و محراب، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی اور جامعات، حکومتی ادارے، یہ تمام اس چیز کے پابند ہیں کہ وہ ان اخلاقیات کو ترویج دیں، ان نیکیوں کو فروغ دیں اور ان جرائم سے لوگوں کو منع کریں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف مولوی صاحب کا کام ہے تو صرف مولوی صاحب کے بس کی بات بھی یہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسکول کا استاد صرف تنہائی کام کرے گا تو یہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم پولیس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تنہائی کام کرے گی، کبھی وہ یہ کام نہیں کر سکے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام ادارے مل کر جب اپنی ذمہ داری انجام دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہی معاشرے کی اصلاح ہو سکے گی، اور اگر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی تو یاد رکھیے اصلاح نہ ہونے کے نتیجے میں زوال کی طرف معاشرہ جاتا ہے، زوال کے نتیجے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، کرپشن کی طرف جاتا ہے، اور تباہی اور کرپشن کے نتیجے میں جب ہلاکت کا یہ طوفان آتا ہے تو اس سے نہ کوئی منبر و محراب بچتا ہے، نہ کوئی حکومتی فورسز اور ادارے سے بچتے ہیں، نہ قومی ادارے سے بچتے ہیں، نہ پبلک کے ادارے سے بچتے ہیں۔ کوئی ادارہ بھی اس کے عذاب سے، اس کے وبال سے پھر بچ نہیں سکے گا۔ یہ سیلاب جب آتا ہے تباہی کا تو یہ سب کو بہا کر لے جاتا ہے، اس میں کھاتے پیتے لوگ بھی بہہ جاتے ہیں، اس میں غریب اور فقیر بھی بہہ جاتے ہیں، مولوی اور استاد بھی بہہ جاتے ہیں، اور ایک حکمران طبقے کے افراد بھی اس میں بہہ جاتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ جو ڈیوٹی اس کی ہے وہ اس کو تکمیل کرے، اس کو انجام تک پہنچائے اور اس تباہی سے اپنے معاشرے کو بچائے جس کا انتظار ہماری اس بد اخلاقی کے نتیجے میں، ہماری عدم اصلاح کے نتیجے میں متوقع ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق بھی عطا